بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اپنی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے 9 مقامات پر کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ جب بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ جب بی بی ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ کبھی کبھی محبت کے ساتھ بوس و کنار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بما بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا اور آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی اور کہتی کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ نے کہا حسبی اللہ و توکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اسی کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزیاں عنایت فرما کہ یہ شکر گزاری کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تکمیل میں ذرا ہچکچاہٹ بھی محسوس نہ کی اور اپنی اہلیہ اور شیر خوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کی کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی ہی دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کا پورا کیا۔ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالی شان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمے ٹھہرائے تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی نشوونما کامل ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ کے فراق میں پریشان ہو کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ایک اشراف گھر کی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات کا سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ شکار کو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اور مہمانداری وغیرہ پسند نہ آئی اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر لے، یعنی اشارن کنایتاً فرمایا کہ اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اپنی بی بی کو تبدیل کر لیں۔
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے تشریف گھر لائے تو آثار انوار معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بی بی نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی دہلیز تو ہے اور وہ بزرگ میرے والد تھے اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالحہ بی بی آ گئیں۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے خاوند حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی اور اوقات سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور یہ بات بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے، یعنی کہ ہم خوش ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی نے سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غمگسار میرے والد خلیل خدا تھے۔ دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے بصر و چشم قبول ہے اور ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تورات کے قول کے مطابق 12 فرزند تھے جو مستقل قبائل عرب کے سردار تھے اور ایک بیٹی تھی جس کا نام بشامہ تھا۔ ان 12 بیٹوں میں 2 بہت مشہور گزرے ہیں، ابنایوت اور کیدار، اور ان کا ذکر تورات میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بنایوت یا نابت اس کی اولاد اصحاب الحجر ہے اور کیدار کی اولاد اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف سورہ مریم میں یوں بیان کیے گئے ہیں، اور یاد کرو کتاب میں ذکر اسماعیل کا، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اور وہاں ہی ان کی وفات ہوئی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر دفن ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔